من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بیسواں حکم یسألونک عن المحیض. عورتوں کی ماہواری کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. ماہواری کی سوال نہیں بلکہ اس ماہواری میں ایامی بیماری میں مجامعات اور ہم بستری کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بیماری یہ ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ. فی المحیض، حالت حیض میں. اور یہ عذر احتیاط ہے، عورتوں سے الگ ہو جاؤ، عذر احتیاط. ورنہ صرف جماع اور ہم بستری حرام ہے. عورت کے ساتھ اسی طرح ایک بستر پر سونا، لیٹنا، مشغول ہونا جائز ہے. صرف مجامعت کے لیے انتفاع لینا یہ حرام ہے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ فاعتزلوا النساء، عورت کے قریب نہ جاؤ. اگر اس ماہواری میں اتنے قریب جاؤ گے ممکن ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور عام طور پر بھی یہ اصول ہے، بکریوں کا ریوڑ اگر چرواہا اسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر باڑ لگا ہوا ہے اور باڑ کے بالکل قریب ہی چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ باڑ کو کراس کر کے کھیت میں داخل ہو جائے، فصل کو نقصان پہنچائے. اگر پہلے سے اس باڑ سے بھی دور رکھا جائے تو یہ خطرہ نہیں ہوگا. اس لیے کہا فاعتزلوا النساء، عورتوں سے دور ہو جاؤ تو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ورنہ ممکن ہے کہ آپ گناہ کر بیٹھیں. ولا تقربوہن، اور اس وقت تک عورت سے مجامعات اور ہم بستری نہ کرو حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ اس بیماری سے پاک ہو جائے. اور پھر احتیاطاً کہا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب بالکل پاک ہو جائے، جب بالکل ماہواری ختم ہو جائے اور وہ اسی میں سے غسل کرے، عورت اپنے آپ کو پاک کرے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر انہی طرف سے آؤ جہاں سے اللہ کا حکم ہے. معنی جو جائز طریقہ ہے صرف وہی اختیار کرو، اور ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو نہ پورا کرو. نہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر عورت کو ناجائز طریقے سے مجامعات میں استعمال کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بہت سارے سوالات کیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شرعی طریقہ ہے
مجامعات کا صرف اسی کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے آپ اپنی شہوت کو پورا نہ کرو، ورنہ عظیم گناہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کو کفر قرار دیا، اور بعض لوگوں نے اس کو نکاح ٹوٹنے کا توڑنے کا ذریعہ بتایا۔ بہرحال احناف کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا اس سے، ورنہ آدمی کافر ہو جاتے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ کیا کوئی مسلمان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرے صحابی نے سوال کیا تو فرمایا کہ قوم لوط اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کسی انسان نے اس طرح کا عمل نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا تھا، تو تم اپنی عورتوں کو بھی صرف وہی طریقے سے استعمال کرو جس کی اجازت ہے شرعی، ورنہ دوسرا طریقہ اس کے لیے حرام ہے۔ جو راستہ بتایا گیا ہے بس اسی راستے سے ہی آپ اپنی شہوت پورا کرو، ورنہ اور یہود کہتے تھے کہ بالکل عورت کے سامنے ہو، اگر آپ ٹیڑھے ویڑھے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بچہ بھینگا پیدا ہوگا، یہ تو اس کا ویسے وہم تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کے بعد والے آیت میں نساؤکم حرث لکم میں کہا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری مرضی ہے، آپ کسی بھی طرف سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ راستہ صرف ایک ہی ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، باقی طرف جو ہے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا منع نہیں ہے۔ ہیئت اور کیفیت یہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جمع کا راستہ صرف ایک ہو۔ یسألونک عن المحیض، سوال کرتے آپ سے حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن، آپ کہو کہ یہ بیماری ہے، گندگی ہے۔ اذن یہ ایک گندگی ایسی بیماری ہے، گندہ بیماری ہے، خون کی بیماری ہے۔ فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ، فی المحیض حالت حیض میں، ولا تقربوہن، قریب ہی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اس بیماری سے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اسی طرف سے آ جاؤ جہاں سے اللہ کا حکم ہے، اجازت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ پسند کرتے وہ لوگ جو توبہ کرنے والے، اپنے اگر کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے توبہ کیا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو کہ پاکی حاصل کرنے والے، یعنی پاک صاف لوگ اللہ کو پسند ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ بیوی کو کھیتی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کھیت سے انسان کو فصل ملتا ہے اور بیوی سے انسان کو نسل ملتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے اس صورت میں گویا کہ ایک ہی قسم کا انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ وہ فصل لیتا ہے تو یہ نسل لیتا ہے، وہ فصل اگاتا ہے تو یہ نسل اگاتا ہے۔ اب اسی لیے بیوی کو فصل ہی قرار دیا، کھیتی قرار دیا کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اب اسی کھیتی میں سے تمہارے اولاد کا پیدا ہونا اور اسی کی نشو و نما یہاں سے ہو جاتی ہے، عورت کے اسی پیڑ سے، اسی میلاب سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں فصل ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تم اپنے کھیتی میں آ جاؤ، اَنَّا شِئْتُم، جیسے تمہارا مرضی ہے۔ اب کھیتی میں اگر کوئی باڑ لگاتا ہے تو یہ غیر کے لیے ہوتا ہے، اپنے کھیتی میں خود تو آدمی جا سکتے ہیں، باڑ تو لگائے غیر کے لیے کہ غیر کے لیے اس میں راستہ نہ ہو۔ اب خود اگر اپنے کھیتی کو استعمال کرے تو آدمی خود کسی بھی وقت بغیر کسی کے اجازت سے اور بغیر باڑ والے اسی طرف سے جا سکتا ہے، یہ اور باڑ والے سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں۔ باڑ لگا ہوا ہے تو وہ تو غیر کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے، یہ تمہاری کھیتی ہے، اس میں آپ آ جاؤ۔ تو اس میں وہی جو صحابہ نے سوال کیا تھا صرف اسی کا جواب ہے کہ ہیئت اور کیفیت مختلف ہو سکتا ہے، دائیں بائیں پیچھے راستہ ایک ہو کہ اس میں آپ دوسرا کوئی وہ راستہ اختیار نہ کرے۔ حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ جس طرح تمہاری مرضی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو۔
अमाल और अल्लाह के अहकाम को पूरा करो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा ज़ख़ीरा है, वहाँ जमा होता है। क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए नेक अमाल करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू, और जान लो कि तुम सब अल्लाह से मिलने वाले हो। तो फिर जब अल्लाह से मिलने वाला, तो फिर वहाँ ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हर छोटी बड़ी बात का वहाँ पर हिसाब होगा, इसलिए तैयार ना हो। फिर वालमू, जान लो, अन्नकुम मुलाक़ूहु, तुम वहाँ मिलने वाले हो। तो ये तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का मामला तो एक ही बिस्तर में, एक ही रात में, रात के अंधेरे में, एक ही कमरे में, वो तो कोई गैर नहीं देख सकता, लेकिन उस रब से तो नहीं छुपा सकते। वो रब तो देख रहे कि तुमने अगर उसमें कोई ख़यानत की, जो शरई रास्ता ना हो इख्तियार किया, तो रब से नहीं छुपा सकते, इसलिए फिर रब तुम्हारा मुहासबा करेगा। तो जान लो कि तुम रब से मिलने वाले हो, तो इसलिए तक़वा इख्तियार करो। इसलिए कोई इसी तरह का हरकत ना करो कि गुनाह का बाइस बन जाए। वबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए ये बशारत है कि तुम्हारा ही अल्लाह पाक ने तुम्हारा बीवी तुम्हारे लिए इसी तरह बेपर्दगी का ये ज़रिया बनाया कि तुम्हारा उनसे कोई पर्दा नहीं, उनका तुमसे कोई पर्दा नहीं, तुम उनसे वो अपनी शहवत पूरा कर लो। लेकिन एक ख़ास तरीक़ा बताया गया है कि उसी तरीके पर वही हुक्म है, अगर उसको आप तोड़ेंगे तो फिर ये भी याद रखो कि तुम्हें रब से मिलना है और वहाँ पेशी होगी तुम्हारी, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि फिर रब को आप कैसे हिसाब देंगे इसका। वला तजालुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, 21वां हुक्म कसम के बारे में। अपनी कसम को निशाना ना बनाओ, अपनी कसम को निशाना ना बनाओ। लिअयमानिकुम, अपने कसम को, वला तजालुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह को कसम के ज़रिए निशाना ना बनाओ, अल्लाह को कसम के ज़रिए निशाना ना बनाओ। माना ये कि तुम खुदा के नाम पर खुदा कसम उठाते हो, और कैसे उठाते हो कि अगर तुम ये कसम उठाए कि खुदा का कोई हुक्म नहीं पूरा करेगा, तो ये खुदा के नाम को इसी तरह तुम निशाना ना बनाओ कसम पर कि अपने लिए जायज़ चीज़ों को नाजायज़ करार देते हो और कसम के ज़रिए, तो ऐसा कसम ना उठाओ। माना ये कि एक आदमी कसम उठाए कि मैं मस्जिद ही नहीं जाऊंगा, एक आदमी कसम उठाए कि मैं अपने पड़ोसी से बात ही नहीं करूंगा, एक आदमी कसम उठाए कि मैं तबलीग में नहीं जाऊंगा, और एक आदमी कसम उठाए कि इसी तरह मैं हज में नहीं जाऊंगा। तो ये वो कसम है कि इन्होंने अपने ऊपर वो चीज़ जो इनके लिए लाजिम था करना, इन्होंने उस कसम के ज़रिए अपने आप को उससे निकाला। हालांकि निकलता नहीं है, इसका हुक्म ये है कि कसम तोड़ दो और वो अमल पूरा कर लो। बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि ये कसम ही बेकार है, इसका कसम होगा ही नहीं, और इस पर गुनाह है, कफ़ारा नहीं, बाज़ उलमा ने लिखे। लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि इस पर कफ़ारा है। अरे एक आदमी ने कसम उठाया कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, वो मस्जिद जाना शुरू कर दे और कसम तोड़ दे, और कसम तोड़ने पर वो इसका कफ़ारा अदा करे। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, कफ़ारा इसलिए नहीं है कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ से कसम उठाया कि वो तो वैसे भी इसके ऊपर लाजिम है, वो करना लाजिम है, तो ये कसम सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं। जैसे कि यमीन लगव है, वहाँ पर कसम जो है इसी तरह बेकार हो जाते हैं, उस कसम का कोई कफ़ारा नहीं है। तो वो कहते हैं यहाँ भी इसके कोई कफ़ारा नहीं है। यमीन गमूस में गुनाह है, कफ़ारा नहीं है। अब पहली बात, कसम की अक़साम, कसम कितने किस्म का है और उसका कफ़ारा क्या है, और ये कसम क्यों किया जाता है, और उसकी जवाज़ है या नहीं। ये बात याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियों में एक निशानी ये बताई कि वो हर बात पर कसम उठाते हैं। तो मुसलमान हर बात पर कसम ना उठाए, लेकिन कभी कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिसके लिए कसम उठाना ज़रूरी होते हैं। अगर कसम के ज़रिए तुमने किसी का माल हड़प कर लिया और तुमने उस पर कसम उठाया, ये इतना अजीम गुनाह है कि इस गुनाह की वजह से दुनिया में भी आप अज़ाब में मुब्तला हो सकते हैं, और आखिरत में तो इसका है ही अज़ाब कि अगर कसम के ज़रिए तुमने किसी का माल हड़प कर लिया, तो कसम की इजाज़त है, लेकिन उसके क़ुयूद और हदूद है, उसी में आप कसम उठाएंगे। और वो भी कि अगर किसी मुद्दई ने दावा किया
اور کسی مدعی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ ہو چکا ہے اس نے انکار کیا، انکار کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تو گواہ پیش کیے جائے، اگر مدعی کے پاس گواہ ہے تو گواہ پیش کرے، بس بات ختم۔ اگر گواہ نہیں پیش کریں گے، نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر قسم اٹھانا پڑے گا۔ اور قسم کس کے لیے ہے؟ یمین والا بنان کر، جس نے انکار کیا اسی کے لیے قسم ہے۔ اب مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، اب یہ قسم کی اجازت ہے اس کو کہ وہ قسم اٹھائے اس پر، لیکن قسم بھی اسی پر جب اس کو پورا یقین ہو کہ یہ اس کا حق ہے، تب جو ہے قسم اٹھائے، ورنہ گناہ بہت بڑا ہے اس کا، اور اس کا وبال اتنا ہے، نقصان اتنا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو اس میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قسم اٹھاتے وقت یہ خیال کرنا کہ آپ جو قسم اٹھا رہے ہو یہ آپ اس میں بالکل سچے ہو، پکے ہو، تب قسم اٹھاؤ۔ زمین کا ایک بالش، رسول اللہ نے کہا کہ یہ زمین کا ایک بالش نہیں ہے، یہ تحت سرا تک جائے گا، نیچے تک جائے گا، یہ پورا زمین تمہارے لیے توق ہوگا اگر تم نے اس پر جھوٹا قسم اٹھایا۔ اسی لیے کہا کہ کسی مسلمان کا حق اگر قسم کے ذریعے تم نے حاصل کیا اور وہ تمہارا نہ ہو تو پھر کل اللہ کے سامنے پیشی بڑا خطرناک ہوگا اور سخت قسم کی پیشی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ قسم اس صورت میں کہ جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہونا اٹھاؤ۔ تو قسم کے 3 قسمیں، ایک وہ قسم ہے جو ماضی کے کسی کام پر اسی طرح اٹھایا جائے کہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ کام ایسا ہوا تھا اور حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ ایسا ہوا تھا اور وہ ایسا نہیں ہوا اور اس نے اس پر قسم اٹھایا۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں کفارہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو سچ کر قسم اٹھایا اور اصل میں واقعہ اسی طرح نہیں تھا، اور یہ اسی نے کسی خاص واقعہ پر جو ماضی میں گزرا ہوا ایک واقعہ ہے اس پر قسم اٹھایا، تو یہ لغو ہے۔ یا عام طور پر جیسے کہ نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، تو ان کی عادت تھی بار بار کہتے لات عزیٰ کی قسم، لات عزیٰ کی قسم، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ لات عزیٰ کی قسم، یہ جو اسی طرح کی قسم اٹھاتے، اب یہ ان کا عادت ہو گیا ہے وہاں سے، اب یہ عادت ختم ہوگا اسلام لانے پر، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا، تو یہ کہا گیا کہ اس کا یہ قسم لغو ہے، یہ قسم لغو، اس پر کوئی کفارہ نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ یا عام طور پر اکثر لوگ جو ہے اپنی بات میں بخدا یا اسی طرح کا جو ہے قسم کا لفظ قسم ہے، یہ اسی طرح کا لفظ کہتے ہیں، تو یہ یمین لغو ہے، جب کہ اس نے کسی کام کا نہ ارادہ کیا ہو نہ قصدن جو ہے جان بوجھ کر اس کا کوئی ارادہ نہ کیا ہو اور اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے، تو یہ لفظ قسم نہیں ہے، یہ لغو ہے، اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ اس پر گناہ ہے، لیکن ویسے اس عادت سے بھی احتراز کرنا چاہیے، عادت برا ہے۔ دوسرا وہ قسم ہے کہ آپ کسی چیز پر ایسا قسم اٹھائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قسم آپ اٹھا رہے واقعہ میں ایسا نہیں ہوا تھا اور آپ اس پر قسم اٹھا رہے، اس کو یمین غموس کہتے۔ غموس کا معنی ڈبونے والا، کہ یہ قسم تمہیں جہنم کے اندر ڈبو رہے اور یہ قسم تمہیں گناہ کے اندر داخل کر رہے، حالانکہ اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، اس قسم پر کوئی کفارہ سوائے اس کے کہ تم اس پر استغفار کرو، توبہ کرو، یہ اس کا کفارہ ہے بس، ورنہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہ قسم جو کہ کسی ماضی کے کسی ایسے کام پر کہ تمہیں جان بوجھ کر تمہیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا اور تم اس پر قسم اٹھا رہے، لیکن ماضی کے کسی کام پر تم قسم اٹھا رہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ حال اور مستقبل میں تم اٹھا رہے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، ایسا قسم تم نے اٹھایا، میں فلاں کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اور میں اسی راستے سے نہیں جاؤں گا، میں اس کے گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، یہ اسی طرح کا تم نے قسم اٹھایا، اور لیکن مستقبل کے لیے۔ اب جب تم نے حال اور استقبال میں یہ ایسا قسم اٹھایا ہے تو اس قسم کو اگر آپ توڑیں گے تو توڑنے پر آپ کے لیے کفارہ ہے، اس قسم کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، جو آج کے دور میں ممکن ہی نہیں، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لباس دینا اور یا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو لباس دینا یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور اگر
یہ بھی آپ نہ کر سکیں. آپ مالی قوت آپ کا نہیں ہے، کمزور ہے، 10 مسکینوں کو آپ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ 3 روزے رکھیں. 3 روزے قسم کا یہ کفارہ ہے. یہ آخری حد ہے کہ 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے. اس قسم کا کہ تم قسم اٹھائے اور پھر اس کو توڑے. اگر تم نے غیر ضروری چیزوں سے قسم اٹھایا، نہیں توڑا، تو ٹھیک ہے، آپ گناہگار ہی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ میں اسی طرح ایک غلط کام نہیں کروں گا اور آپ نے قسم اٹھایا، تو بس اگر جب تک جو ہے آپ نے نہیں کیا تو آپ کا قسم نہیں توڑے گا اور کوئی گناہ بھی اس پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا قسم اٹھایا کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، یا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یا میں اسی طرح جو ہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑوں گا، اسی طرح قسم اٹھایا، تو یہ قسم توڑنا آپ کے لیے لازم ہے، کیونکہ وہاں دوسری طرف اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کا، قطع رحمی پر بڑا گناہ ہے. تو اس قسم کے توڑنے پر پھر آپ کے لیے کفارہ ہے. یہ قسم آپ کو توڑنا آپ کے لیے لازم ہے کہ قسم توڑیں گے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھایا کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا. مسجد میں جانا آپ کے لیے لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت وعید مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر قسم توڑنا پڑے گا، اور یہ توڑنا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس قسم کو توڑ دیں. تو آپ توڑیں گے کیسے؟ آپ وہ کام کریں جس سے آپ نے قسم اٹھایا. جیسے آپ نے کام کیا، آپ حانس ہو گئے، اور حنس پر آپ اس سے کیسے نکلیں گے؟ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دے، یا پھر 3 روزے رکھے. کفارہ ادا ہو جائے گا، بس اس قسم سے آپ بری ہو جائیں گے. وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی قسم کے ساتھ، اس کے کفارے کے ساتھ، اس نے ادا نہ کیا ہو اور خدا کے سامنے پیش ہو جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو قسم ایسی چیزوں پر کہ وہ آئندہ کرنے کے لیے قسم اٹھائے تو وہ توڑ سکتے ہیں. ماضی میں قسم اٹھایا اور حقیقت پر اٹھایا، لیکن وہ کام حقیقت نہیں تھا. انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں تھا. اس کو لغو کہتے ہیں. اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں. اور یا عادتاً کوئی قسم اٹھاتے، میں نے آپ کو کہا کہ کوئی کہتے ہے بخدا اور کوئی کہتے ہے قسم، حالان کہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ جان بوجھ کر اس کی نیت کی ہے قسم کی، اور اسی طرح زبان سے لفظ نکلتے اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ اس پر گناہ ہے. لیکن یمینی غموس وہ قسم ہے جو کہ ماضی کی کسی کام پر، ماضی کے کسی کام پر اسی طرح قسم اٹھایا جائے، لیکن اس کو معلوم ہے کام ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہ قسم اٹھائے کہ ایسا ہوا تھا. اب اسی قسم پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے. کفارہ نہیں ہے لیکن غموس مانا جہنم میں ڈبونے والا، یہ ایک خطرناک عمل ہے کہ مطلب اتنا بڑا گناہ ہے. اور قسم یہ جس پر کفارہ بھی ہے اور جس میں گناہ بھی ہے، وہ یہ ہے، گناہ تو تب ہوگا جب کہ وہ قسم اسی طرح ایک جائز چیز سے کرے، تو وہ کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا، نہیں جائے گا تو یہ گناہ ہے. اور اسی طرح کفارہ بھی ہے کہ توڑے گا تو کفارہ ادا کرے گا. تو یہ یمینی منعقدہ کہلاتے. تیسرے کو یمینی منعقدہ کہلاتے. پہلا قسم یمینی لغوہ، دوسرا یمینی غموس، اور تیسرا یمینی منعقدہ. یہ یمین یہ اصل قسم ہے جو کہ کسی حال یا استقبال میں ایسی چیز پر کہ وہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کر سکے تو یہ توڑنے پر، قسم توڑنے پر، ٹوٹنے پر اس کے لیے کفارہ ہے کہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ان کو لباس دے، یا پھر 3 روزے رکھے. یہ وہ قسم ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنے قسم کے ذریعے نشانہ نہ بناؤ. اللہ کو قسم کے ذریعے بناؤ، یہ تو تم خدا کو قسم کے ذریعے نشانہ بناتے ہو. ان تبروا وتتقوا، ایک ہی کہ تم اپنے نیکی اختیار کرو، وتتقوا تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس لوگوں کے سامنے صلح کرو. ان چیزوں پر محنت کرو اور یہ کام کرو جو کرنے کا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا اور علیم علم والا. کیونکہ تم جب قسم اٹھاتے ہو نا، اگر انسان نے نہیں سنا، خدا نے سنا ہے. اور تم جب قسم اٹھاتے ہو اور پھر اس کا منکر ہو، واللہ علیم، اللہ کو تو معلوم ہے تمہارا مالا، اس لیے کہا سمیع علیم. خدا سے نہیں چھپا سکتے اپنے قسم کو، تو پھر اگر مخلوق سے چھپائیں گے تو گناہ تو وہاں ملے گا اور سزا تو وہاں ہوگی اور احتساب تو وہاں لیا جائے گا، آپ کا کیا جائے گا. اس لیے قسم نہ اٹھاؤ.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے ہر بات پر قسم اٹھانا، کوئی مسلمان ہر بات پر قسم نہیں اٹھاتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں نے آپ کو کہا ایک قسم ہے قسم لغو، یمین لغو، اللہ پاک نہیں پکڑتے آپ کو، اللہ کی طرف سے سزا نہیں اس پر، باللغو فی ایمانکم، کہ آپ لغو قسم اٹھائے، جیسے کسی کی عادتاً لفظ نکلتا ہے قسم ہے اور یہ لفظ نکل گیا، نہ اس کا ارادہ کیا نہ جان بوجھ کر اس کا نیت کیا ہے قسم کا، اور اسی طرح قسم کا لفظ زبان سے نکل گیا، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو واللہ، واللہ لفظ یہ بھی قسم ہے، اور یہ اکثر لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں واللہ، لیکن اس کے قسم کا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ قسم نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس کو کہا کہ تم قسم اٹھاؤ اور اس نے کہا واللہ تو پھر یہ قسم ہے، اگر کسی نے اس کو کہا قسم اٹھاؤ اور اس نے کہا قسم تو پھر یہ قسم ہے، کیونکہ اس نے کہا اور اس نے قسم اٹھائی، یہ ارادتاً ہے، اگر ارادتاً نہ ہو تو پھر اس پر یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔ فَأَيْمَانُكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ پاک تمہیں پکڑے گا اس قسم میں جو تم نے دل سے کیا، جو تم نے دل سے کیا، مطلب کہ تمہارا نیت ہو، نیت قسم کا ہو تو تب اللہ پاک تمہیں پکڑیں گے۔ واللہ غفور حلیم، اور پھر کہا کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم مانا بڑا صابر بھی ہے، تو اس لیے مسلمان کو کہا کہ تم احتیاط کرو، اگر اسی طرح کا تم سے کوئی خطا ہوا ہے تو خطا کا حل تو موجود ہے نا، اس پر توبہ کرو، اگر یمین غموس ہے تو اس سے توبہ کرو، یمین غموس ہے تو اس پر استغفار کرو کیونکہ اس میں کفارہ نہیں ہے، اگر یمین لغو ہے تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یمین منعقدہ ہے، آپ نے ایسا قسم اٹھایا کہ اس پر آپ کے اوپر کفارہ لازم ہے، تو اگر توڑنا لازم ہے قسم کا تو توڑ دو، آپ نے قسم اٹھایا کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا تو یہ تو توڑنا لازم ہے آپ کے لیے، اور یہ قسم توڑنا آپ کے لیے یہ واجب ہے، تو اب آپ اپنا قسم توڑ دو اور اپنے والدین سے بات شروع کرو۔ اور اسی طرح قسم اٹھایا کہ مسجد میں نہیں جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، حج کے لیے نہیں جاؤں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے قسم سے یہ چیزیں آپ سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ قسم کو ساقط کرنا، قسم کو، کیونکہ قسم تو آپ نے اٹھایا، اس کا گناہ تو ہے۔ اب یہ قسم بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی کفارہ نہیں، کیونکہ احکام الہی جو ان کی طرف متوجہ ہے وہ تو ویسے بھی اس کے اوپر لازم ہے، قسم سے ختم نہیں ہوگا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو قسم اٹھایا ہے نا، اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ توڑنے پر یہ کفارہ ہے، اور یہ توڑے گا تو اس پر یہ کفارہ ہے کہ وہ جا کر جو ہے اپنا کفارہ دے کر اور اسی طرح قسم توڑ دے۔ تو ہر وہ جائز کام جس سے انہوں نے قسم اٹھایا کہ میں نہیں کروں گا، اس کو توڑ دے، جائز کام شروع کر دے، اور ناجائز کام سے اگر قسم اٹھایا تو نہ توڑے، یہ بہتر ہے کہ پھر قسم نہ توڑے اور اپنی قسم کا لاج رکھتے ہوئے یہ اسی طرح اس پر کاربند رہے، پابند رہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ناجائز کام سے ہی اس نے قسم اٹھایا تھا اور کیا وہ کام، تو کرنے پر پھر بھی جو ہے اس کے اوپر کفارہ قسم کا لازم ہو جائے گا جو قسم اس نے توڑا ہے۔